مالکن ہر رات مجھ سے مالک کی شکایتیں کرتی. وجہ پوچھتا تو بے باک ہو کر سب کچھ بتانے لگتی. شرم کے مارے میرا کانوں سے دھواں نکلنے لگتا اور میں اٹھ کر کمرے میں آ جاتا. لیکن ایک رات مالکن خود میرے کمرے میں آ گئی. میں نیند میں تھا. مالکن نے میرے ہوش اڑا دیے یہ کہہ کر کہ آج میرا نام عمران تھا اور میں پچھلے کئی سالوں سے اپنے مالک سیف کے ساتھ کام کر رہا تھا. یوں تو میں ان کا ڈرائیور تھا مگر مالک مجھے خاص جگہوں پر ہی ساتھ لے کر جاتا تھا. باقی کے دنوں میں مالک کے گھر میں صفائی کا کام کر لیتا تھا. میرے علاوہ اور بھی کئی نوکر تھے جبکہ گھر میں صرف سیف صاحب اور اس کی بیوی روبینہ ہی رہتے تھے. دونوں کی لو میرج تھی لہٰذا دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے. مگر ایک دن اچانک میں رات کے وقت صاحب کے کمرے سے گزرا تو میں نے ان کے چیخنے چلانے کی آواز سنی جیسے کوئی انہیں اپنے قابو میں کیے ہوئے ہو اور برے طریقے سے مار رہا ہو. مگر اگلے ہی پل مالکن چیخنے چلانے لگی. مجھے یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا اسی لیے میں اپنے کوارٹر میں آ گیا. لیکن سب ہوئی تو صاحب بنا ناشتہ کیے اپنے دفتر چلے گئے جبکہ مالکن اپنے کمرے سے نکلی اور میرے سامنے رونے دھونے لگی. رات کو تمہارے مالک نے مجھے بہت مارا. پہلے تو وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا مگر اب بدل گیا ہے. یہ دیکھو اس نے میرے کپڑے بھی پھاڑ دیے ہیں. یہ کہہ کر مالکن نے میرے سامنے اپنا دوپٹہ اتار دیا. ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے. ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز ایسا مت کریں. یہ کہہ کر میں نے اپنی نظریں جھکا دیں. ان کا جسم نظر آ رہا تھا. شور کی آواز سن کر اور ملازم بھی آ گئے تھے. مالکن ان کے سامنے کہنے لگی یہ میرا سیف نہیں ہے. یہ کوئی اور آدمی ہے جو اس کے چہرے کا ماسک پہن کر ہمارے گھر گھس آیا ہے. مجھے اس آدمی سے بچا لو. میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور نوکر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ کہیں مالکن پاگل تو نہیں ہو گئی. وہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے. مجھے سیف صاحب کی عزت بہت پیاری تھی لہٰذا میں آگے بڑھا اور مالکن کا دوپٹہ فرش سے اٹھا کر ان کا وجود ڈھانپ دیا. جوان نوکر ان کے جسم کو بار بار دیکھ رہے تھے اور مالکن روئی جا رہی تھی. ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا. یہ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے باقی کے نوکروں سے کہا کہ تم لوگ جا کر اپنا کام کرو. یہاں کوئی تماشا نہیں ہو رہا. آج مالکن کی طبیعت خراب ہے اسی لیے وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں. یہ سن کر سبھی نوکر اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے گئے ہیں. میں نے مالکن سے کہا آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں. جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے. یہ سن کر مالکن کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا تمہیں لگتا ہے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ تم بھی دفع ہو جاؤ. مجھے اکیلا چھوڑ دو. مالکن کی یہ بات سن کر میں باہر نکل آیا. میں دل میں سوچنے لگا کہ ابھی صاحب کو کال کر کے مالکن کی اس حالت کا بتا دوں. مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے شاید آج رات تک ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ میری سوچ تھی. یہ معاملہ تو ٹھیک ہونے کے بجائے اور الجھ گیا کیونکہ صاحب گھر آئے تو بہت پریشان لگ رہے تھے. وہ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے. میں نے سوچا کہ ابھی ان کے پاس جا کر بات کر لیتا ہوں لیکن میں نے دروازے پر دستک دی تو مالکن نے دروازہ کھولا اور کہا عمران ہمیں اکیلا چھوڑ دو. میں اور تمہارے صاحب ایک ضروری بات کر رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے مالکن مسکرائی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب مجھے صاحب سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں اپنے کوارٹر میں آ کر سو گیا لیکن صبح ہوئی تو صاحب پھر دفتر جا چکے تھے اور مالکن اور بری حالت میں باہر آئی اور چیخنے چلانے لگی یہ آدمی میرا شوہر نہیں ہے. مجھے اس آدمی سے بچا لو. میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. پولیس کو کال کرو. اس آدمی نے مجھے مارا ہے. یہ دیکھو میرے ماتھے سے خون نکل رہا ہے. مالکن کی بات سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا تو چونک گیا. مالکن صحیح کہہ رہی تھی. ان کے ماتھے پر خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں جیسے کسی نے انہیں کوئی چیز دے ماری ہو. یہ کیا ہوا ہے؟ میں جلدی سے کپڑا لے آیا اور ان کا خون صاف کرنے لگا. لیکن انہوں نے آپ کو کیوں مارا ہے؟ یہ سن کر مالکن میرے گلے سے لگ کر رونے لگ گئی. میں نے تمہیں بتایا نا کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے. یہ کوئی اور آدمی ہے جو میرا شوہر بن چکا ہے لیکن یہ میرا شوہر نہیں ہے. تم خود سوچو اگر یہ سیف ہوتا مجھے اس طرح سے مارتا. مالکن میرے گلے سے لگی تو میں بدک کے پیچھے ہوا. چور کی آواز سن کر ایک دو نوکر یہاں آ چکے تھے. میں گھبرا گیا. یہ مالکن کو کیا ہوتا جا رہا تھا؟ وہ پہلے تو ایسی نہیں تھی. مجھے صاحب سے اکیلے میں بات کرنی چاہیے تھی. کہیں مالکن کی یادداشت تو نہیں چلی گئی؟ میں دل میں سوچے جا رہا تھا. سارے نوکر مالکن کا منہ دیکھنے لگے. مجھے خود بھی مالکن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس لیے میں باہر نکل آیا اور سیدھا صاحب کے دفتر چلا گیا تاکہ ان سے بات کر سکوں. مگر میں وہاں گیا تو ان کے دفتر کے مینیجر نے مجھے بتایا کہ صاحب کسی میٹنگ میں تھے. میں نے ان کا بہت دیر تک انتظار کیا مگر ان کی میٹنگ ختم نہیں ہوئی اور مجبوراً مجھے گھر آنا پڑا. اس دن میں گھر پر بھی صاحب کا انتظار کرتا رہا مگر وہ گھر بھی دیر سے آئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے.
तब तक मैं अपने क्वार्टर में पड़ा सोच रहा था कि साहब जी को क्या होता जा रहा है। उन्होंने मालकन को क्यों मारा था? उनके चेहरे पर जख्म के निशान थे, खून बह रहा था। सैफ साहब तो मालकन से बहुत प्यार करते थे। वो तो मालकन को देख देख कर जीते थे। एक मर्तबा मालकन बहुत बीमार हो गई और अस्पताल में कई दिन तक पड़ी रही। इस दौरान साहब की हालत भी बिगड़ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि इमरान, ये लड़की मुझे बहुत अजीज है, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आज मुझे मालकन की ये हालत देखकर साहब की वो बात याद आ गई। क्या ये वही सैफ साहब थे? मालकन ठीक कहती थी, वो बदल गए थे। ये सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। ये सुबह का वक्त था, मैं कच्ची पक्की नींद में था। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। प्लीज मुझे बचा लो, इस जालिम दरिंदे से मुझे बचा लो, वो मुझे जान से मार डालेगा। मालकन की आवाज सुनकर मैं बिस्तर से उछल पड़ा। मालकन इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? मैं घबराकर जो ही दरवाजा खोला, मालकन मुझसे लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, इमरान मेरी बात का यकीन करो, वो तुम्हारा साहब नहीं है, वो कोई और आदमी है। मैं उसकी बीवी हूं, मैं जानती हूँ ये मेरा शौहर नहीं है। इसका चेहरा सिर्फ सैफ की तरह है, बाकी जिस्म से मुख्तलिफ है। ये सुनकर मैं चौंक गया। ये कैसे मुमकिन था? कोई अजनबी आदमी हमारे घर कैसे रह सकता था? यकीनन ये मालकन का वहम था। मैंने मालकन को अपने बिस्तर पर बिठाया और ग्लास में पानी ला कर दिया और उनके सामने कर दिया। वो रोते हुए पानी पीने लगी। मैंने उनके हाथ की तरफ देखा, उनका हाथ काम नहीं कर रहा था। मैंने मालकन से पूछा, आपके हाथ को क्या हुआ है? ये सुनकर मालकन फिर से रोने लगी और कहा कि इस आदमी ने मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरी गर्दन पर चाकू से निशान लगाए। ये कहकर मालकन ने अपने लंबे बाल हटाकर गर्दन दिखाई। ये देखकर मैं सब समझ गया। मुझे सारे खेल की समझ आ गई। मैं मालकन के कदमों में जा बैठा। उनसे पूछा कि आप बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यह सुनकर मालकन ने मुझे बेयकीनी से देखा। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन है? मैंने मालकन की बात सुनकर अपना सर हिला दिया। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम आज की रात हमारे कमरे में गुजारो और ये सब जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ये अपनी आंखों से देख लो। मालकन की ये बात सुनकर मैंने अपना सर हिलाया और उनसे कहा कि अभी वो अपने कमरे में चली जाएं, क्योंकि अगर अभी साहब या कोई और नौकर मेरे कमरे में आया और उसने हम दोनों को यहाँ देख लिया तो गजब हो जाएगा। ये बात देर से ही सही मगर मालकन को समझ आ गई और मालकन अपने कमरे की तरफ चली गई। मैंने उस वक्त फैसला कर लिया कि मैं कल रात साहब के कमरे में गुजारूंगा और देखूंगा कि साहब सच में वही थे या ये कोई और। मैं ये जल्द से जल्द जानना चाहता था, इसीलिए अभी से रात का इंतजार करने लगा। साहब दफ्तर चले गए तो मैंने मालकन के लिए नाश्ता बनाया और उनके कमरे में जाकर कहा, आप प्लीज नाश्ता कर लें, तब तक मैं आपके कमरे की सफाई कर लूं। अगरचे उनका कमरा नौकरानी साफ करती थी मगर आज मैंने सोचा कि मालकन को किसी बहाने से इस कमरे से बाहर ले जाऊं ताकि उनका दिमाग फ्रेश हो जाए। मगर उन्होंने बाहर जाते ही भी मुझसे वही बात कह दी, मुझे पता है तुम मुझे झूठा समझ रहे होगे। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम आज की रात हमारे कमरे में गुजारो और ये सब जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ये अपनी आंखों से देख लेना। मालकन की यह बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी बात पर यकीन है और आज रात मैं आपकी मदद के लिए इस कमरे में रहूंगा। मेरी बात सुनकर मालकन बाहर चली गई। उनका चेहरा एकदम पुरसुकून हो गया था। मैंने कुछ देर उनके कमरे की सफाई की और बाहर निकल गया। मुझे रात होने से पहले कुछ काम मुकम्मल करने थे। मैं शाम को घर आया तो मालकन के नंबर से मुझे एक मैसेज मिला। उन्होंने लिखा, सैफ अभी घर नहीं आया था, तुम उनके आने से पहले कमरे में छुप जाओ। ये पढ़कर मैं सीधा उनके कमरे की तरफ चला गया। मालकन सही कह रही थी, मुझे साहब के आने से पहले उनके कमरे में छुप जाना चाहिए था ताकि उन्हें इस बात का शक ना हो। मैं उनके कमरे की अलमारी के पीछे छुप गया और मालकन बिस्तर पर लेट गई। अभी साहब कमरे में नहीं आया था, इसीलिए मैं अपने मोबाइल पर टाइम पास करने लगा। आज मैं इस हकीकत से पर्दा उठाना चाहता था कि मालकन झूठी थी या फिर मालिक। उन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ थी जिसका मुझे पता लगाना था। मैंने साहब का नमक खाया था, अब मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनकी इस मुश्किल में मदद करूं। मैं भी यही सोच रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और साहब अंदर आ गए। मालकन उसे देखकर जल्दी से बिस्तर से उठी और उनका कोट उतारकर अलमारी में रखने के लिए आ गई। वो मेरे पास आई और कहने लगी, अब तुम होशियार रहना। ये कहकर वो दोबारा बिस्तर पर बैठ गई, जबकि साहब बाथरूम के अंदर चले गए और वापस आए तो साहब कपड़े तब्दील कर चुके थे। मालकन ने साहब से पूछा, क्या तुम खाना खाकर आए हो? ये सुनकर साहब ने बेदिली से कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर मालकन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं उन दोनों के चेहरे बड़ा गौर से देख रहा था। मैं जानना चाहता था कि कौन लड़ाई का आगाज करता है, लेकिन साहब कुछ चुप चुप थे। मैंने आज तक साहब को इस मूड में नहीं देखा था। वो तो बड़े जिंदा दिल आदमी थे और हर एक से हंस हंस कर बात किया करते थे,
لیکن آج وہ بہت بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ شاید مالکن ٹھیک کہتی تھی کہ یہ ہمارا صاحب نہیں ہے، یہ کوئی اور آدمی تھے۔ مالکن نے صاحب کے کان میں کوئی بات کی جسے سن کر صاحب نے الماری کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا میں پکڑا گیا ہوں۔ شاید مالکن نے اسے میرے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن صاحب نے الماری کی طرف دیکھ کر اپنی نظریں واپس موڑ لی۔ تبھی میری نظر مالکن پر پڑی جو صاحب کے بازو پر ایک انجیکشن چبھو رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ میں چونک گیا۔ میں فوراً الماری سے نکلا اور مالکن کے ہاتھ سے وہ انجیکشن لے لیا۔ مالکن نے یہ دیکھا تو وہ میری طرف غصے سے بڑھی۔ تم نے یہ کیا کیا؟ میں تمہیں اپنے لیے لائی تھی اور تم اس کی سائیڈ لینے لگے۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگا اور فوراً اپنے کوٹ سے پستول نکال کر مالکن کے سامنے کیا۔ تمہارا کھیل ختم ہوا۔ مالکن یہ سن کر حیران رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عمران؟ میں روبینہ ہوں، تمہاری مالکن۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی مگر میں نے اسے روک دیا۔ آگے مت بڑھنا ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ یہ سن کر مالکن نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، میں تمہارا کھیل سمجھ گیا ہوں۔ میں مالکن کی طرف بڑھنے لگا تاکہ ان کو پکڑ سکوں، مگر اسی وقت صاحب جو بستر پر گر چکے تھے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوئے مالکن کے بال زور سے پکڑ کر انہیں مارنے لگے۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا، یہ ان کو کیا ہو گیا؟ میں ہکا بکا ان کے سامنے کھڑا تھا اور وہ دونوں لڑائی کر رہے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صاحب اچھی طرح مالکن کو پیٹ رہا تھا اور مالکن رو رہی تھی۔ پلیز مجھے بچا لو، اس ظالم درندے سے مجھے بچا لو، یہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ مالکن چیخ رہی تھی۔ میں سوچنے لگا یہ صاحب کو کیا ہو گیا تھا۔ تبھی مجھے وہ انجیکشن یاد آیا جو مالکن نے مجھ سے نظر بچا کر صاحب کو لگایا تھا، مگر میں نے وہ دیکھ لیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مالکن سچ کہتی تھی۔ صاحب روز رات کو انہیں بری طرح مارتے تھے مگر بغیر کسی وجہ کے، مالکن کی اپنی مرضی سے، تاکہ وہ صبح کو مظلوم بننے کا ناٹک کر سکیں۔ یہ بات سمجھ آتے ہی میں نے مالکن کی طرف پستول تان لیا اور ان سے کہا کہ آپ نے ابھی جو انجیکشن صاحب کو لگایا ہے اس کا اثر ختم کرنے کی دوائی کہاں ہے؟ یہ سن کر مالکن چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے کسی انجیکشن کا نہیں پتا۔ تب میں جان گیا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، انگلی ٹیڑھی کرنا ہی پڑے گی۔ میں نے ٹریگر دبا دیا اور مالکن کا نشانہ لیا۔ رکو، گولی مت چلانا، میں تمہیں وہ دوائی دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر مالکن نے ایک دراز کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے کھولا تو وہاں ایک دوائی رکھی ہوئی تھی۔ یہ انجیکشن ابھی صاحب کو لگا دو۔ میں مالکن سے کہا کہ اسے میری بات ماننا پڑی۔ اس نے دوسرا انجیکشن صاحب کے بازو پر لگا دیا۔ صاحب پھر سے بے ہوش ہونے لگا۔ میں آگے بڑھا اور مالکن کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے اور انہیں بیٹ سے باندھ دیا۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم اپنے ہی جال میں پھنس چکی ہو، اسی لیے جلدی سے مجھے اپنا پلان بتا دو۔ یہ سن کر مالکن خاموش رہی۔ اس دوران صاحب کو ہوش آنے لگا۔ اس نے یہ صورتحال دیکھی تو مجھ سے پوچھنے لگا، عمران تمہیں اس عورت کا اصل روپ کیسے پتا چلا؟ یہ سن کر میں نے صاحب کو بتایا۔ اس عورت نے اپنا پلان بہت کامیابی سے بنایا تھا، مگر اس دن جب اس نے مجھے اپنی گردن کے زخم دکھائے تو میں سمجھ گیا کہ یہ ہماری مالکن نہیں بلکہ کوئی اور ہے، کیونکہ مالکن کو ایک حادثے میں گہری چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے اس کی گردن پر 2 کالے دھبے تھے، جبکہ اس کی گردن بالکل صاف تھی۔ تب میں سمجھ گیا کہ آپ اصلی تھے اور یہ نکلی۔ یہ سن کر صاحب مسکرانے لگے اور مجھ سے کہا، شاباش عمران، تمہاری سمجھداری نے میری جان بچا لی، لیکن یہ عورت گھر میں کیسے گھس گئی؟ میرے پوچھنے پر صاحب نے مجھے بتایا، منگل کے دن جب میں اور روبینہ پارٹی سے واپس آئے تو یہ ہماری گاڑی میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے باقی ساتھی روبینہ کو اپنی گاڑی میں لے گئے اور یہ مجھے گھر لے آئی۔ اس نے کمرے میں آ کر مجھے ساری بات بتائی اور کہا کہ جب تک میں ان کے باس کو دفتر کی ساری انفارمیشن نہیں دے دیتا میری بیوی ان کے پاس رہے گی اور یہ میری بیوی بن کر میرے گھر میں رہے گی۔ یہ روز رات کو مجھ پر تشدد کرتی تھی تاکہ میں اسے ساری انفارمیشن دے دوں، مگر مجھے مرنا تو منظور تھا، مگر میں اسے اپنے دفتر کی انفارمیشن نہیں دے سکتا تھا۔ سو جب یہ ناکام ہو جاتی تو یہ مجھے انجیکشن لگا دیتی اور میں غصے سے پاگل ہو کر اسے مارنے لگ جاتا۔ یہ دوائی کا اثر تھا، لیکن یہ باہر جا کر کہتی تھی کہ یہ میرا سیف نہیں ہے، کوئی اور آدمی ہے جو اس کے چہرے کا ماسک پہن کر ہمارے گھر گھس آیا ہے۔ مجھے اس آدمی سے بچا لو، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ کہہ کر یہ مظلوم بن جاتی تھی اور میں ظالم اور اجنبی۔ لیکن یہ ہر روز جھوٹ بولتی تھی کیونکہ یہ غیر ملکی جاسوس تھی۔ اس نے میری بیوی کو اغوا کیا اور خود اس جیسی بن گئی تاکہ کوئی اس کی اصلیت نہ پہچان لے۔ یہ مجھ سے اہم دفتری راز جاننا چاہتی تھی، اسی لیے رات بھر مجھ پر تشدد کرتی تھی اور صبح جب سب کے سامنے مظلوم بننے کا ڈرامہ کرتی تھی۔ یہ سن کر میں نے صاحب سے کہا کہ ہاں، یہ عورت واقعی بہت ڈرامے باز ہے، اس کی ایکٹنگ بہت پاورفل ہے، لیکن یہ ہمارے سامنے فیل ہے۔
یہ سن کر صاحب ہنسنے لگا اور اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، میرے دوست عمران، مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے۔ تم نوکر بن کر میری حفاظت کرتے رہے، اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تم کوئی نوکر نہیں بلکہ پولیس میں ہو اور میری حفاظت کرتے ہو۔ سیف کی یہ بات سن کر وہ عورت حیران رہ گئی۔ وہ جاسوس بن کر ہمیں بیوقوف بنانے آئی تھی، مگر ہمارے ہاتھوں خود ہی بیوقوف بن گئی۔ سیف میرے دوست، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میرے پوچھنے پر سیف نے کہا، عمران یہ جاسوس ہے، لیکن ہم اسے تب تک نہیں مار سکتے جب تک یہ ہمیں روبینہ تک نہ لے جائے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری بیوی تک لے جاؤں گی، دیکھنا وہ تمہیں زندہ نہیں ملے گی۔ یہ سن کر سیف تڑپنے لگا۔ میں نے سیف سے کہا، تم باہر جاؤ، میں اسے اپنی زبان میں بات کرتا ہوں۔ یہ سن کر سیف باہر چلا گیا اور میں نے اس عورت سے کہا، سیف کو روبینہ کے نہ ملنے سے فرق پڑتا ہے لیکن مجھے نہیں، اسی لیے تم ہمیں وہاں تک مت لے جاؤ، میں تمہارا قصہ یہیں ختم کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں گولی چلانے لگا تھا کہ وہ چیخنے لگی، گولی مت چلانا پلیز، تم مجھے پولیس کے حوالے کر دو مگر مجھے مارنا مت۔ اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ اسے اپنی ڈیوٹی سے زیادہ اپنی جان پیاری تھی۔ اگلی صبح ہمیں وہاں لے گئی جہاں سے ہم نے مالکن روبینہ کو آزاد کرایا۔ یہ کام مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں، اسی لیے ہم نے بڑی بہادری سے یہ کر دکھایا۔ مالکن آزاد ہو کر گھر آ گئی تو ہم نے اس جاسوس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ سیف اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے سمجھایا کہ اس کے پیچھے اس کی پوری ٹیم کا ہاتھ ہے، اسی لیے ہم اسے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ہاتھ اس کے خون سے نہیں رنگنا چاہتے تھے۔ مالکن روبینہ کے آتے ہی میں نے گھر کی سیکیورٹی اور سخت کر دی تاکہ ایسا واقعہ پھر کبھی ہمارے ساتھ پیش نہ آئے۔